ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ 14 اگست وہ روشن دن جب بر صغیر پاک و ہند کے کروڑوں مسلمانوں نے مرد آہن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت افروز قیادت میں ایک الگ خطۂ ارضی حاصل کیا اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ یہ کالم نور حسین افضل کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ 14 اگست کو ہر پاکستانی خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں قیام پذیر ہو، یوم آزادی بڑی عقیدت و احترام سے مناتا ہے۔ آزادی کا جشن صرف ہم ہی نہیں مناتے بلکہ دنیا کی بیشتر اقوام اسی پرجوش مسرت و شادمانی سے مناتی ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئے 75 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب ہمیں ضرور ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا؟ ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم ایک آزاد ملک کی بنیاد ڈالیں اور اپنے طرز زندگی کو اپنے انداز سے بسر کریں؟ ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانی کیوں پیش کی کہ جس کے عوض ہمیں یہ آزادی میسر آئی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم نظریے پاکستان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے کئی اغراض و مقاصد تھے، جن میں سے 18 پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش۔ نمبر 2، اسلامی معاشرے کا قیام۔ نمبر 3، اللہ کی حاکمیت کا تحفظ۔ نمبر 4، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ۔ نمبر 5، دو قومی نظریے کا تحفظ۔ نمبر 6، اردو زبان کا تحفظ و ترقی۔ نمبر 7، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی۔ نمبر 8، مسلمانوں کی آزادی۔ نمبر 9، مسلمانوں کی معاشی بہتری۔ نمبر 10، مسلمانوں کی سیاسی و معاشی ترقی۔ نمبر 11، ہندوؤں کے تعصب سے نجات۔ نمبر 12، کانگریس سے نجات۔ نمبر 13، انگریزوں سے نجات۔ نمبر 14، تاریخی ورثہ کی حفاظت۔ نمبر 15، پرامن فضا کا قیام۔ نمبر 16، پاکستان اسلام کا قلعہ۔ نمبر 17، ملی و قومی اتحاد۔ نمبر 18، اتحاد عالم اسلام۔ پاکستان کو معرض وجود میں آئے 75 سال بیت چکے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے ضمن میں ہم نے 18 پوائنٹ تحریر کیے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم نے ابھی تک ان میں سے کتنے اچیو کیے ہیں؟ دنیا بھر میں پاکستانی عوام پاسپورٹ، یونیورسٹیز، کرنسی، طبی سہولیات، انفراسٹرکچر، رولز آف لا، جمہوریت، کرپشن، سرکاری آفیسز کی ناگفتہ بے صورتحال، بجلی، پانی، گیس کی سہولیات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میں حکمرانوں، سیاستدانوں، اپوزیشن، پڑھے لکھے حضرات اور عوام کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ قیام پاکستان سے قبل اور آج کے حالات کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں قلم بند کیا ہے۔ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، آج اس ملک کو
ایک قوم کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔